اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ سورہ جاثیہ آیات 7 سے 11۔ آیت نمبر 6 میں یہ بات جانی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں آپ حق کے ساتھ تلاوت فرما رہے ہیں، پس یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ویل ہلاکت ہے، لکل ہر ایک، افاک صفت مبالغہ ہے، خوب جھوٹ بولنے والا، لمبی لمبی چھوڑنے والا، اثیم گنہگار۔ تو ایسے جھوٹے شخص اور گنہگار کے لیے جو چیزوں کی حقائق کو بدل کر بیان کرے، اللہ کی آیات اور اس کی نشانیوں کو تسلیم کرنے کو تو تیار نہ ہو، لیکن اپنی خواہشات نفس کی بندگی پر فوراً آمادہ ہو جائے۔ اب ایسے شخص کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ یسمع سنتا ہے، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، تتلی علیہ اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم پھر یصر مستکبرا وہ تکبر پر مصر رہتا ہے، اپنی متکبرانہ روش پر اڑا ہوا ہے، کأن لم یسمعها گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہ ہو، یعنی جو اللہ کی آیتیں اسے تلاوت کر کے سنائی گئیں، وہ اپنے تکبر سے ایسا رویہ اور انداز اپناتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہ ہو۔ اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لیکن وہ کسی صورت ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ رویہ تھا سرداران قریش کا۔ فبشرہ پس بشارت دے دیں اسے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ تو ایسا شخص جس تک حق کی دعوت پہنچی، آیتیں اسے پڑھ کر سنائی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جاہلانہ روش تبدیل نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ یہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے حق بات کو سننا نہیں چاہتے تھے، تو پھر انہیں عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے۔ وَإِذَا عَلِمَ اور جب وہ جان جاتا ہے، مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کو، اتَّخَذَهَا هُزُوًا وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ کہ اس کے تکبر کا عالم یہ ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام پر کوئی نئی آیتیں نازل ہوتی ہیں، آپ علیہ السلام پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ اب اگر اس شخص کو اس آیت کا پتہ چلتا ہے، کسی نئی بات کا اسے علم ہوتا ہے، تو یہ اس بات کا بھی مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم عذاب مہین ان کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ اب اگر غور کیا جائے تو پچھلی آیت مبارکہ سے مفرد کے صیغے استعمال ہو رہے تھے، تتلی علیہ، یصر مستکبرا، کأن لم یسمعها، فبشرہ، یہ تمام کے تمام ضمیریں مفرد کے لیے ہیں۔ اسی طرح اذا علم، اتخذ، لیکن اختتام آیت میں اولئک جمع کا لفظ آیا ہے۔ تو مقصود یہ ہے، کسی بھی زمانے میں کوئی بھی شخص ایسی روش اختیار کرے گا، انجام کار کے لحاظ سے یہ تمام کے تمام لوگ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی دور کے ہوں، پر انجام کے لحاظ سے یہ یکساں ہوں گے۔
اس لیے جمع کے صیغے استعمال ہوئے، اولئک لہم، ان سب کے لیے، عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہے، من ورائہم، اور ان کے آگے، جہنم، جہنم ہے، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ لا یغنی عنہم، نہیں کام آئے گا ان کے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، شیئا، کچھ بھی، ذرہ بھی، شیئا کا تعلق ولا یغنی عنہم شیئا، کہ ان کے کام بالکل نہیں آئے گا، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا تھا۔ تو عمومی طور پر دنیا میں غفلت کا سبب انسان کا مال ہوتا ہے، اور پھر جس کو مال و متاع مل جائے، خوشحالی نصیب ہو جائے، تو عمومی طور پر ایسے لوگ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بات کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اے اللہ، تو نے ان لوگوں کو مال و متاع عطا فرمایا ہے تو یہ سرکش ہو گئے ہیں۔ مکہ کے سرداروں کا بھی حال ایسا ہی تھا، اس لیے فرمایا کہ انہیں ان کا کمایا ہوا مال کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا، اور نہ وہ جنہیں انہوں نے بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اولیاء، کارساز، کہ جن ہستیوں کو، جن مورتی اور مجسموں کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے، یہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی انسان شرک میں مبتلا ہو جائے گا، ایسے شخص کی نہ کوئی شفاعت کرے گا اور نہ ہی ایسے شخص کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا میں انہوں نے جس پر سہارا کر رکھا ہے، جن کے بارے میں انہوں نے یہ نظریہ بنا رکھا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ یہ تمام کے تمام تو ہمارے اللہ کی ہاں شفاعت کرنے والے ہیں، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ فرمایا ان کے یہ کارساز ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ھذا ھدی، یہ اصل ہدایت ہے، قرآن مجید اصل ہدایت ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ انکاری ہیں، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کے، لہم، ان سب کے لیے، عذاب، عذاب ہوگا، من رجز علیم، کپ کپی طاری کر دینے والا عذاب۔ رجز کے بارے میں لکھا ہے، عذاب مؤلم معجع، یہ ایسا عذاب ہے جو المناک و دردناک ہوگا، من اسوأ انواع العذاب، عذاب کی بدترین اقسام میں سے ہوگا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں کے انکاری ہوں گے، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے، تو ایسے لوگوں کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔